محترم بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ گزشتہ جمعہ سے ازدواجی زندگی کے تعلق سے میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، اسی کے اوپر مزید بات کریں گے۔ یہ دھیان رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین، جو مذہب ہمیں دیا ہے، یہ ایک پاکیزہ معاشرہ اور ایک پاکیزہ سماج چاہتا ہے، یعنی کہ ایک ایسا معاشرہ ہو، ایسا سماج ہو کہ جس کے اندر خوشگواری کا ماحول ہو، آپس میں امن ہو اور لوگ پاکیزہ زندگی گزاریں۔ تو سماج اور معاشرہ جو بنتا ہے وہ خاندانی نظام کے مضبوط ہونے سے بنتا ہے، یعنی کہ اگر ایک اچھا سماج، ایک اچھا معاشرہ، ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں لانا ہو تو اس کے لیے خاندانی نظام مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے، اور خاندانی نظام کے مضبوط ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس کا نظام مضبوط اور مستحکم ہو، یعنی وہ پاکیزہ خاندانی نظام پاکیزہ ہو۔ تو بیوی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، مردوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، بچوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اسلام جو ہے ایک دوسرے کے حقوق دیتے ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے کسی ایک طبقے کے بارے میں قانون نافذ نہیں کرتا۔ اسلام جو قانون نافذ کرتا ہے وہ ہر طبقے کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتا ہے۔ اگر ماں باپ کی فرما برداری کو لازم قرار دیتا ہے، اگر ماں باپ کے حقوق کو بیان کرتا ہے تو اولاد کے حقوق بھی بیان کرتا ہے۔ اگر شوہر کی فرما برداری بیوی پر لازم کرتا ہے تو بیوی کے ساتھ بھی سلوک، حسن سلوک اور اچھے اخلاق کا حکم دیتا ہے۔ اگر آزاد لوگوں کے حقوق کو بیان کرتا ہے تو غلاموں کے حقوق کو بھی بیان کرتا ہے۔ اگر آزاد عورتوں کے حقوق کو بیان کرتا ہے تو بیوہ عورتوں کے بھی حقوق کو بیان کرتا ہے۔ یہ اسلام ہر پہلو پر دیکھتا ہے، ہر مظلوم کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون اور عدل و انصاف کا معاملہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے کے حقوق کیا کیا ہوتے ہیں۔ میں نمبر 1 پر یہ یاد رکھیے کہ خوشدلی کے ساتھ بیوی کے حقوق کو ادا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ ابھی کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم بیویوں کے حقوق کو معروف طریقے سے ادا کرو، اچھے طریقے سے، خوشدلی سے ادا کرو۔ ان کے حقوق میں آتا ہے روٹی، کپڑا، مکان، یہ 3 چیزیں کہ ان کے حقوق جو بھی ہیں ان کو خوشدلی سے ادا کرنا چاہیے۔ اس میں کنجوسی کا معاملہ یا بخل کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عام خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں فرمایا کہ سنو کہ تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے، تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کیا جائے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ پسلیاں سے پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے کہ اگر تم ان کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اگر تم ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو تم ان کو توڑ دو گے۔ اس لیے ان کے ساتھ اخلاق سے، یعنی نرم مزاج کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خوشگمانی کا معاملہ، یعنی اچھا گمان رکھنا۔ اب سماج میں، ہمارے معاشرے میں یہ چلتا ہے کہ بے وجہ ان کے اوپر شک کر کے ان کے ساتھ ایسا ویوہار کیا جاتا ہے، ایسا برتاؤ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر جھگڑے ہوتے ہیں۔ خوش گمان، اچھا گمان رکھنا، اگر ان سے کچھ غلطی ہوئی تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا، اب اس کے اندر کچھ عیب نکل آیا، کچھ نقص نکل آیا۔ شادی کے بعد اکثر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بیوی کے اندر عیب نظر آیا، کچھ نقص، کچھ کمی نظر آئی، تو پھر اس کو لے کر کے پھر ہے معاملہ کھڑا کیا جاتا ہے، بلکہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ تم اپنی بیویوں کے اندر جو کمی، جو عیب کو دیکھ
کمی دیکھ رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ثابت ہو جائے۔ حدیث میں بھی یہی ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ بیوی کے اندر جو کمی نظر آتی ہے، جو عیب نظر آتا ہے، یہ بعد میں چل کر کے کہیں تمہارے لیے بہتر ثابت ہو جائے۔ یعنی ایک کمی ہے لیکن دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نیک ہو، ہے نا، کوئی برائی اس کے اندر ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ خیر و برکت کا سبب ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو نیک بیوی ہوتی ہے وہ گھر میں آنے کے بعد خیر و برکت کا سبب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خیر و برکت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ یا پھر ایسا بھی ہو کہ چلو یہ بھی نہ ہو لیکن اس سے ہونے والی اولاد بہتر ثابت ہو، اس سے ہونے والی اولاد نیک ہو۔ تو اس طریقے سے کہ تم جن چیزوں کو کمی ثابت کر رہے ہو، جو عیب ان میں تمہیں نظر آ رہا ہے، جو کمی نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ بہتر تمہارے لیے ثابت ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اس میں بہت سارے خیر اور بھلائی تم دیکھ سکتے ہو۔ اسی لیے دنیا کے اندر کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم کسی کی کمی کو دیکھ کر، کسی کے عیب کو دیکھ کر اس کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی بھلائی ہوتی ہے، ایک ایسی اچھائی ہوتی ہے جو آپ سے اچھا ہوتا ہے نا۔ کسی کا چہرہ خراب ہے اس کو ہم عیب کر، کسی کا ہاتھ پاؤں میں کچھ خرابی ہے نا، کسی کا رنگ کالا ہے یا کسی کے دانت نکلے ہوئے ہیں، کوئی اندھا ہے، کوئی بہرا ہے، تو اس طریقے سے جو عیب ہوتے ہیں ان عیبوں کو دیکھ کر کیا ہے ہم منہ چڑھاتے ہیں، ان کو چڑھاتے ہیں، ہنستے ہیں، ان کے اوپر مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ ہنسنا، یہ مذاق اڑانا بعد میں بہت بھاری پڑ سکتا ہے، بہت بھاری پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کے عیب کو تلاش مت کرو، کسی کے عیب کے پیچھے مت پڑو۔ تو جن قوموں کا تم مذاق اڑا رہے ہو، جن لوگوں کا تم مذاق بنا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بھی مخاطب کر کے فرمایا کہ عورتیں بھی ایک دوسروں کا مذاق نہ بنائیں، ایک دوسروں کا مذاق نہ بنائیں، کیونکہ جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ مردوں کو بھی الگ سے خطاب کیا، عورتوں کو بھی الگ سے خطاب کیا۔ خیر، تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ہماری بیویوں کے اندر کچھ کمی ہے، کچھ عیب ہے، تو کیا ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ دوسری بھلائی اس کے اندر ایسی موجود ہو کہ جو آپ کے لیے بعد کی زندگی میں بہتر ثابت ہو۔ اور تیسرا حق، اخلاقی حق ہے عفو و درگزر کا معاملہ کرنا۔ یعنی اگر آپ کو اس سے تکلیف پہنچ گئی تو معاف کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو سن لو کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد، تمہارے بچے یہ تمہارے دشمن ہیں۔ فاحذروہم، ان سے بچو۔ وان تعفوا وتصفحوا، آگے فرمایا کہ ان کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرو، معاف کرو۔ تو عام طور سے ہمارے سماج میں ایسا ہوتا ہے کہ معمولی سی باتیں ہوتی ہے، بیوی سے کچھ غلطی ہو گئی، بچوں سے کچھ غلطی ہو گئی تو ایسا بھڑک اٹھتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو مارنے اٹھتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے کیا کیا ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، نقصان ہوتے ہیں۔ اب بیوی کی کچھ غلطی ہوئی، اس کو مار دیے تھپڑ، ان کے ساتھ غلط ویوہار کیا، وہ چلی گئی میکے، پھر وہاں سے اپنے لوگوں کو بلا کر لائی، پھر آپس میں جھگڑے۔ تو ان سارے فتنے اور فساد سے بچنے کا بہترین راستہ یہ کیا کہ معاف کا معاملہ کرو، عفو و درگزر کا معاملہ کرو۔ کچھ غلطی ہو گئی معاف کر دو، سمجھاؤ۔ تو یہ بیوی کا اخلاقی حق ہے ہمارے اوپر کہ ان کی غلطیوں کو معاف کیا جائے۔ اور چوتھا حق اخلاق سے پیش آنا، حسن اخلاق۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گڑیوں سے کھیلتی تھی۔ وہ بچوں کا گڑیا ہوتا ہے نا، گڑیا دیکھے ہوں گے بچے کھیلتے ہیں گڑیا سے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں گڑیوں سے کھیلتی تھی، میری سہیلیاں میرے ساتھ ہوتی تھی، وہ بھی کھیلتی تھی۔ جب اللہ کے رسول گھر میں تشریف لاتے تو میری سہیلیاں ڈر کر چھپ جاتی تھی، بھاگ جاتی تھی۔ تو پھر اللہ کے رسول آنے کے بعد ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کرتے اور پھر میرے پاس لاتے تھے تاکہ میں ان کے ساتھ کھیلوں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا معاملہ بیوی کے ساتھ ہے۔
اسی طریقے سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ چل رہی ہے، اونٹ پر سوار ہے. ہوا یہ کہ اونٹ جو ہے وہ بیٹھ گیا، کمزور پڑ گیا، اونٹ بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی. آپ کی زوجہ محترمہ تھی، پیچھے رہ گئی اور پھر زاروں خطار رونے لگی. اللہ کے رسول علیہ السلام پیچھے مڑ کر دیکھے، معلوم ہوا کہ صفیہ رو رہی ہے. ان کے پاس گئے اور ان کے چادر کا پلو پکڑ کر ان کے آنسو پوچھنے لگے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ان کے چادر کا پلو پکڑ کر اللہ کے رسول علیہ السلام پوچھ رہے تھے اور وہ زاروں خطار رو رہی تھی. تو یہ محبت کا معاملہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ کر کے سماج کو، معاشرے کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ کرنا چاہیے، کس طرح سے پیش آنا چاہیے. لیکن ہمارا دیندار طبقہ کیا سمجھتا ہے؟ اس کو تہذیب کے خلاف سمجھتا ہے. بیویوں سے مذاق کرنا، ان کا دل لگانا، دل بہلانا، کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو تہذیب کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم ہی بس دیندار ہیں، صوفی صاحب ہیں. جب اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کر کے بتا سکتے ہیں تو پھر ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ پانچواں حق یہ ہے کہ خوش دلی کے ساتھ ان کا پورا حق ادا کیا جائے، ان کا پورا حق ادا کیا جائے. آپ جو کھا رہے ہیں ان کو کھلاؤ، آپ جو پہن رہے ہیں ان کو پلاؤ، آپ جس مکان میں رہتے ہیں اس مکان میں اس کو رکھو، آپ جو سہولیات اپنے اوپر کرتے ہیں وہ سہولیات ان کو فراہم کرو. یہ 3 حق بیوی کا ہے کہ روٹی، کپڑا، مکان. ایک اچھا سا اچھا کھانا انہیں کھلانا چاہیے، اچھے سے اچھا کپڑا انہیں پہنانا چاہیے، اچھے سے اچھے مکان میں ان کو ٹھہرانا چاہیے، رکھنا چاہیے. یہ ان کا حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وہ دینار ہے جو اللہ کے راستے میں تم خرچ کرتے ہو، ایک وہ دینار ہے جو غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو، ایک وہ دینار جو فقیر کو، غریب کے اوپر خرچ کرتے ہو، اور ایک وہ دینار ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو. تو جو دینار تم اپنے گھر والوں پر خرچ کیے ہو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. تو اپنی بیویوں پر، اپنے بچوں پر خرچ کرنا یہ باعث ثواب ہے، اجر و انعام کا مستحق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اجر و ثواب دینے والے ہیں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم بیوی بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، یہ دین نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، یہ بھی دین ہے، یہ دین کا حصہ ہے اگر نیت ہماری صحیح ہو. ایک بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے ہم مجاہدہ کرتے ہیں، خون پسینہ ہو کر کے ہم دن بھر کماتے ہیں، پیسے کما کر لاتے ہیں، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، یہ بھی دین ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے. لیکن اس کو ہم دین نہیں سمجھ رہے. تو اسلام وہ دین ہے کہ جو ہر ایک کے حقوق کو بیان کرتا ہے. جس کام کو ہم دنیا کا کام سمجھ رہے ہیں لیکن وہ نیت کے صحیح ہونے پر وہ دین کا کام بن جاتا ہے. ایک نوجوان جو پسینہ ہو کر کماتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ شام کو لا کر کے اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، وہ ایماندار بندہ اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے. لیکن اس میں ہونا یہ چاہیے کہ شکر گزاری کے ساتھ، کہ عورت کو بھی چاہیے کہ شکر گزاری کے ساتھ، کہ جس طریقے سے اس کی حیثیت ہے، اس کے مرد کی حیثیت جتنی ہے اسی میں وہ شکر گزاری کے ساتھ رہے. ناشکری نہ کرے کہ تمہارے پاس اچھا مکان نہیں ہے، اچھا گھر نہیں ہے، اچھے پیسے نہیں ہیں، بینک بیلنس نہیں ہے. اس طریقے سے نگیٹو پہلو کو بول کر ناشکری کرنے سے کیا ہے کہ گھریلو زندگی برباد ہوتی ہے، گھریلو زندگی میں سکون ختم ہوتا ہے. تو یہ چیزیں، یہ تعلیم ہمیں سنت نبوی علیہ السلام سے ملتی ہے. چھٹا حق یہ ہے کہ ان کی تعلیم کی فکر کی جائے، ان کی دینی تعلیم کی فکر کی جائے، انہیں سکھلایا جائے. اب شادی کے بعد جو بیوی آتی ہے اگر ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو نماز پڑھنی نہیں آتی، ان کو دین کا کچھ نہیں آتا ہے، تو اگر خود پڑھے لکھے ہیں تو خود سکھانا چاہیے، خود سکھانا چاہیے. لیکن کیا ہے کہ سکھانے میں شرم محسوس کرتے کہ کیسے سکھایا جائے. تو ان کی دینی تعلیم کی فکر کرنی چاہیے. اچھا، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض جگہوں کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں ہوتی ہیں بڑی عمر کی، تو ان کو پڑھانے لگاتے ہیں، ٹیوشن لگاتے ہیں.
تو غیر مرد کے پاس، اجنبی مرد کے پاس پڑھانے لگاتے ہیں قرآن، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس میں پردہ کا خیال بے حد ضروری ہے۔ یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ خود ان کو پڑھائیں، اگر خود نہیں پڑھے ہیں تو کیا ہے کہ دوسری عورت کو کے سامنے ان کو پڑھانے کا انتظام کریں، یعنی ان کو دوسری عورت کے جو پڑھی ہوئی ہے ان کے پاس لگائیں۔ اگر وہ بھی نہیں ہے، اس کا بھی نظام نہیں ہے گاؤں میں، سماج میں، تو پھر چھوڑ دو، نہیں پڑھاؤ چلے گا، لیکن پردہ ضروری ہے، پردہ ضروری ہے۔ خیر، تو ان کے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرنا یہ ہمارے اوپر حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم سے خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ تو جہنم سے کب بچیں گے؟ جبکہ ان کو اسلام کے اوپر چلائیں گے، ان کے ایمان کی فکر کریں گے، ان کے تعلیم کی فکر کریں گے۔ تو دینی تعلیم کی فکر کریں گے تو وہ اسلام پر عمل کریں گے بچے۔ تو جب اسلام پر عمل کریں گے تو پھر کیا ہے کہ جہنم سے بچیں گے، جنت میں جانے والے بنیں گے۔ اسی لیے فرمایا، تو ایک اچھا باپ وہ ہوتا ہے کہ جو اولاد کی صحیح تربیت کرے، دینی تربیت کرے۔ صرف کمال کی بات یہ نہیں ہے کہ صرف ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا جائے، ان کے دنیاوی فکر کر دی جائے، صرف کمال یہ نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ان کے دینی تعلیم کی فکر کی جائے، ایک اچھا سماج میں ایک اچھا انسان بنایا جائے، اسے انہیں ادب سکھایا جائے۔ ہمارے سماج میں اکثر یہ چلتا ہے کہ ہمارے بچے دوسرے بچوں سے لڑتے ہیں، دوسرے بچوں سے لڑ کر آتے ہیں، شکایت کرتے ہیں۔ جب شکایت کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کے ماں باپ سے جا کر جھگڑتے ہیں کہ جن کے ساتھ لڑائی جھگڑ کی۔ جب آپ اپنے بچوں کی بات سن کر کے ان کے بچوں کے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے وہیں سے بگڑنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں، ان کو تعلیم نہیں کرتے ہیں، ان کو ادب نہیں سکھاتے ہیں، غلطی کیا ہے صحیح تحقیق نہیں کرتے ہیں، فوراً جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کا بچہ اگر کہیں سے لڑ کر جھگڑ کر آیا تو پہلے تحقیق کریں، اپنے بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا نہیں لڑنا، نہیں جھگڑنا، بڑوں کا ادب کرنا۔ اب جب آپ اپنے بچے کے سامنے دوسرے بچے کے ماں باپ کو ساتھ جا کر جھگڑتے ہیں تو اس سے بچہ بے ادب ہو جاتا ہے، پھر کل جا کر وہ بھی بڑوں کے سامنے منہ لگائے، جھگڑا کرے گا، ادب نہیں کرے گا کسی کا۔ تو یہ بڑوں کا ادب احترام سکھانا ہماری ذمہ داری، ہمارا فریضہ ہے۔ تو ادب، احترام، دینی تعلیم کی فکر ہم آج نہیں کر رہے ہیں۔